اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع بڑا اہم موضوع ہے جو سیکھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ بڑے اہم مسائل ہیں جنہیں سیکھنا ہر مسلمان پر لازم و فرض ہے۔ یہ بنیادی مسائل ہیں، انہیں سیکھنا چاہیے، اور اسے نہ سیکھنے کی وجہ سے ہمیں عتاب کا سامنا بھی شاہد کرنا پڑے۔ یاد رکھیے کہ سونا اور چاندی ازروِ شریعت خلقی طور پر انبورن یعنی مال ہے، یہ مال ہے، لہذا یہ کسی بھی حیت اور میں ہوں، یعنی کسی بھی صورت میں ہوں، کسی بھی حیت میں ہوں، ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مثلا برتن، مالیاتی سکے، کوئنز، سونے یا چاندی کی ڈلی، گولڈ بلین، استعمال کے زیورات وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون اپنی ایک لڑکی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس لڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے اور باریک کنگن گرسپنگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھ کر فرمایا، کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ہم اس کی زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو یہ بتاؤ کہ تم کیا اس بات پر خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے کی بنا پر ان کنگنوں کے عوض قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے، یعنی اس بات پر تم راضی ہو؟ تو یہ بات، یہ جو عذاب وعید تھی، یہ سنتے ہی اس نے وہ کنگن اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور عرض کیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں صدقہ ہے۔ سنن ابو داؤد اور نسائی اور جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ انہوں نے اسی وقت اتار کے دے دیے اور کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں صدقہ ہے، تو انہوں نے صدقہ کر دیے، یعنی وہ اس وعید سے اتنے ڈرتی تھی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سونے کے اوداع یعنی ایک خاص زیور کا نام ہے وہ پہنتی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بھی اس کنز میں شامل ہے جس پر سورہ توبہ کی آیات 34 اور 35 نمبر آیات میں جہنم کی وعید آئی ہے، یہ اس میں شامل ہے یا نہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سونے کے زیورات اتنی مقدار کو پہنچ جائیں کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور پھر ان کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو ان پر کنز کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ استعمال کے زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ دونوں خواتین جن کا میں نے ذکر کیا ہے حدیث کی صورت میں، انہوں نے سونے کے زیورات پہن رکھے تھے، اور اگر سونا یا چاندی مخلوط مکسڈ ہو اور کسی اور چیز کی ملاوٹ اس میں ہو تو غالب جز کا اعتبار ہوگا، یعنی اگر شے مخلوط میں غالب مقدار سونا ہے تو اسے سونا قرار دے کر ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، ورنہ نہیں۔ البتہ ہیرے اور دوسرے قیمتی پتھر مثلا زمرد، عقیق، یاقوت وغیرہ اگر تجارت کے لیے ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہے، ذاتی استعمال میں ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بنیادی مسائل ہیں زکوٰۃ کے، انہیں سیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ہماری مائیں بہنیں زیور اپنے پاس رکھتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ شاید یہ سونا 7.5 تولے ہوگا، چاندی 52.5 تولے ہوگی تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ حالانکہ مکسڈ چیزیں بھی ہوں اور اتنی رقم یہ اس کے صاحب نصاب کی حیثیت تک پہنچ جائیں تو ان پر انہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور زیورات اگرچہ استعمال کے بھی ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب وہ نصاب تک پہنچ جائیں۔ اس لیے یہ مسائل سیکھنے چاہیے، اور اگر ہم پر زکوٰۃ لازم ہو، ہماری ماؤں بہنوں پر زکوٰۃ لازم ہو تو انہیں یہ سکھانا اور بتانا چاہیے کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرو، وگرنہ اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں اور اللہ کے ہاں قیامت کے دن اس پر بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسائل کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت